لیکن یہاں پر معافی چاہتے ہوئے افطار پارٹیوں کا جو ہمارے یہاں چلن ہے یہ اس سے الگ ہے. اس لیے کہ افطار پارٹیوں میں پیش نظر کہیں سیاست ہوتی ہے، کہیں شہرت ہوتی ہے، کہیں کاروبار ہوتا ہے، اس میں کوئی ثواب اللہ نے نہیں رکھا. اس کی بہترین شکل یہ ہے کہ رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے اللہ نے جن لوگوں کو نوازا ہے وہ کھجور کا یا رمضان کی کٹ کا، غلے کا، کھانے پینے کا انتظام کر کے خاموشی سے ان مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، یتیموں کے گھروں میں پہنچا دیں تو اللہ تعالیٰ وہ جو انشاءاللہ روزہ رکھیں گے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عطا فرمائے گا. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور وہ انشاءاللہ جہنم سے اس کو نجات بھی حاصل ہو جائے گی اور اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر اس روزے دار کو ملے گا، اور اس روزے دار کے ثواب میں اللہ تعالیٰ کوئی کمی بھی نہیں فرمائیں گے. قالوا یا رسول اللہ لیس کنا یجد ما یفطر الصائم. اس حضرات صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر شخص کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ روزے داروں کو روزہ کرا سکے، ہم خود ہی بھوکے ہیں. تو حضور نے اس کا جواب دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على تمرة او شربة ماء او بزغة لبن. اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی عطا فرمائیں کہ جو ایک کھجور کسی کو کھلاتے، ہلکا سا دودھ پلاتے، وہ بھی نہیں کر سکتا، پانی پلاتے. اور یقین جانیے اس کا اگر آپ کو ذرا سا جیتا جاگتا نمونہ دیکھنا ہے، کبھی عمرے پر آپ مکہ اور مدینے چلے جائیے، عرب کے بڑے بڑے شیوخ، کروڑپتی لوگ، جہاں جیسے لوگوں کو نوکری بھی نہیں ملتی ہے لیکن رمضان شریف میں ٹرک کے ٹرک کھجوروں کے، جوس کے، پھلوں کے مسجد نبوی اور حرم شریف کے باہر کھڑے کر ایک ایک آدمی سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ میرے دسترخوان پہ آ کے افطار کریے تاکہ آپ کا ثواب ہم کو مل جائے. اور شہر الاول رحمت ووسطہ مغفرت وآخر رزق من النار. یہ ایسا مہینہ جس کا پہلا عشرہ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، تیسرے 10 دن جہنم سے نجات کے ہیں. من خفف عن مملوکی فی غفرہ اللہ لہ واعتقہ من النار. اب آگے آپ پیسے والے لوگ ہیں، آپ کے لیے ذرا سا ایک گزارش کر رہا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ بہانے چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی ملازم سے رمضان شریف میں اس کی ڈیوٹی کے آورز کم کر لے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی رمضان میں 6 گھنٹے، بشرطے کہ وہ ملازم روزہ رکھتا ہوں، تھوڑی سی گنجائش کر لو. کام نہ چل رہا ہو تو علماء نے لکھا 2 غیر مسلم نوکر بڑھا لو. اگر لگتا ہے کہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، کام ہمارا خراب ہو جائے گا تو آپ 2-4 غیر مسلم نوکر بڑھا لیجیے. لیکن جو پرماننٹ نوکر ہے، آپ کے گھر کی خادم ہے، اس سے کہیے کہ تم 2 ٹائم آتی ہو، رمضان میں 1 ٹائم آنا. وہ بھی روزہ رکھتی ہے، اس کو بھی اپنے گھر میں سحری کی اور افطار کی تیاری کرنی ہے. اتنے یہ نہیں کہا گیا یہاں کہ رمضان میں آپ چھٹی دے دو. حضور نے فرمایا رمضان میں خالی اس سے اتنا کریں کہ کام ہلکا کر دیں، تھوڑا سا اس کے ساتھ تخفیف کر دیں، اس کے کام میں ڈسکاؤنٹ کر دیں. اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے؟ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار. ایسے مالک کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور جہنم سے نجات عطا فرما دیں گے، تھوڑی سی تخفیف سے. لیکن ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے اس معاملے میں بڑی غفلت، بڑی کوتاہی ہے. وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ. اور دیکھو اس رمضان شریف میں 4 عادتیں تمہیں 4 کام کرنے ہیں. خصلتین ترضون بهما ربکم وخصلتین لا غنى بكم عنهما. 2 عادتیں وہ کرنی جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 عادتیں وہ جس سے تمہیں کوئی چارہ کار نہیں ہے. وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ. جس کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کرو گے 2 کام. فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ. پہلے کلمے کی خوب کثرت کرو اور استغفار کی کثرت، کم سے کم 100 تسبیح صبح اور 100 تسبیح شام کو. پہلے کلمے کی استغفار کی. پہلے کلمہ ایمان کے اضافے کی، ایمان کے خاتمے کی ضمانت ہے. بعض علماء نے لکھا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو تو کیا کیا جائے، تو کہا پہلے کلمے کا وظیفہ بنا لیں، روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھتے رہیں. رمضان بطور خاص یہ کام کر لیں. وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ جَنَّةً وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ. اور 2 کام یہ کرنے آپ کو، اللہ سے جنت کی دعا مانگو اور جہنم سے نجات کے اللہ سے دعا مانگو.
یہ دو چیزیں ادھر اور دو چیزیں عبادت کی ہیں. وَمَنْ أَسْقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ. اور جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلا دے گا، صرف پانی سے روزہ کرا دو. اس لیے آپ حضرات سے جو غریب لوگ ہیں لیکن گھر میں روزے کا اہتمام کرتے ہیں، میری گزارش ہے چھوٹا سا کام کر لیں. اگر آپ اپنے خاندان میں، پڑوس میں، عزیزوں میں، متعلقین میں اس انداز سے کٹ تقسیم نہیں کر سکتے، ان کی کھجور کا انتظام نہیں کر سکتے، تو آپ ایک کام کریں، تھوڑی سی افطاری رمضان شریف میں مساجد میں ضرور بھجوا دیا کریں. ہزاروں مسافر، ہزاروں ٹھیلے والے، ہزاروں مزدور، ہزاروں رکشے والے، ہزاروں مہاجرین جن کا گھر ہی نہیں شہر میں، وہ بیچارے کہاں افطار کریں گے جا کر کے؟ ان کے پاس سوائے مسجد کے اور کوئی سہارا نہیں ہوتا. تو مسجد میں اگر تھوڑا تھوڑا روز بھیجتے رہیں گھر گھر سے انشاءاللہ، تو سینکڑوں روزے داروں کے افطار کا انتظام ہو. اس کا خاص اہتمام کریں. وہ لوگ جو لمبی لمبی دعوتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے اس کی اجازت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس ایک دعوت میں اگر آپ بریانی کھلا رہے ہیں، بریانی مت کھلائیے. آپ بریانی کی رقم سے اس کو 2-3 کلو کھجور دے دیں گے تو ہو سکتا ہو وہ 15 دن تک آپ کے اس نئے ہدیے سے رفتار کرتا رہے گا، تو 15 دن کے روزے کا ثواب ملے گا. بریانی کھلائیں گے تو 1 دن کے روزے کا افطار کا ثواب ملے گا، اور اسی پیسے سے اس کو کھجور دلا دیں گے، اور 15 دن تک اگر اس سے افطار کرے گا تو انشاءاللہ 15 دن 15 روزوں کے افطار کا ثواب آپ کو ملے گا. صرف پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں پر یہ